بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سردار فیصل آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر موجود ہوں۔ آج سپریم کورٹ میں بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ ظاہر ہے خان صاحب کے جو 9 مئی کے حوالے سے کیسز تھے، 8 کیسز تھے، وہ یہاں پہ چل رہے تھے۔ اس میں کافی عرصے سے یہ چیزیں چل رہی تھی، لیکن آج بالآخر جو ہے ان کیسز کا فیصلہ آ چکا ہے۔ بالکل سپریم کورٹ میں موجود ہوں۔ مختلف جو پی ٹی آئی کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اراکین اسمبلی ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا، یا پی ٹی آئی کے جو لیگل ٹیم جو ہے، قانونی ٹیم ہے، جو آج تک اس کیس میں پیش ہوتی رہی، ذرا جرا بنتی رہی اور اس معاملے کو یہاں تک لے کے آئے کہ عمران خان کو جو ہے وہ بالآخر 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانت مل گئی۔ بالکل سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہیں آپ، یہ ابھی لائیو مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لائیو مناظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ عادل بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ کافی عرصے سے یہ تقریباً جو کیس ہے یہ چل رہا تھا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اڈیالہ سے مختلف چیزیں، 8 کیسز میں 9 مئی سب سے بڑا کیس میں سمجھتا ہوں عمران خان کے حوالے سے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں تک خان صاحب باہر آئیں گے، کیونکہ القادر ٹرسٹ بھی ہے، اس کے علاوہ دیگر کیسز بھی ہیں، تو کیا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان؟ دیکھیں جی، 9 مئی کے بیانیے سے تو ان کی جان چھوٹ گئی ہے، مطلب 9 مئی کے جو کیسز تھے ان سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے، لیکن القادر کیس ہے تو شاہانہ کا کیس ابھی پینڈنگ ہے، دیگر جو کیسز تقریباً 200 سے زائد کیسز ہیں، ان میں بھی وہ اندر ہی ہیں اور وہ اندر ہی رہیں گے۔ لیکن 9 مئی کے کیس میں جو ہے وہ ضمانت ملنا ایک بہت بڑی جو ہے ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بیانیے میں مزید جو ہے تقویت ملے گی۔ ہم لوگوں نے تو 9 مئی کیا ہی نہیں ہے، یہ 9 مئی کے بیانیے سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جان چھوٹ گئی۔ کیمرہ اتنے شو ہو رہا ہے۔ ابراز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس کیس کو دیکھا، سنا، 8 کیسز 9 مئی کا سب سے بڑا کیس میں سمجھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے کوئی بڑا ریلیف رہائی کی صورت میں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ رہائی کی صورت میں تو ظاہر نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کیس میں جو ہے ٹرائل فاسٹ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جس طریقے سے سپریم کورٹ سے عمران خان کو 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانت ملی ہے، تو اس سے ٹرائل جو ہے وہ فاسٹ ہو جائے گا۔ رہائی تو ظاہر ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دیگر کیسز کے اندر پابند سلاسل ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں تو اس طرف چل رہی ہیں۔ لیکن یہاں سے یہ ہے کہ ان کے ظاہر تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے، جو ورکرز ہیں، جو رہنما ہیں، ان کے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ ظاہر اسی فیصلے کے لیے یا جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے کہ ایک بہتر فیصلہ یعنی کہ ان کے حق میں آنا چاہیے، ان کو ہمیشہ سے معصوم ڈکلیئر کرتے آئے ہیں، تو آج ان کے حق میں یہ فیصلہ ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ٹرائل کا جو ٹرائل ہے وہ اس کا ٹرائل فاسٹ ہو جائے گا۔ 8 کیسز میں عمران خان کو جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ مل چکی ہے۔ عمیر نیازی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، ظاہر ہے جو پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم ہے اس کا بھی حصہ ہیں، تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج تھوڑی سی آج کی صورتحال کے حوالے سے بتائیں کہ آج کیا ہوا، کیسے معاملات چلے۔ بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج سارے جو معاملات ہیں، کیونکہ کافی عرصے سے یہ جو کیس تھا وہ پینڈنگ تھا، اور آج بالآخر جو ہے وہ 8 کیسز میں 9 مئی کے 8 کیسز میں عمران خان کو ضمانت مل چکی ہے۔ عمیر نیازی صاحب موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمیر بھائی بہت شکریہ، تھوڑا سا ٹاک اگر آپ کر دیں۔ یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ نے لیگل، خود آپ وکیل ہیں، قانون دان ہیں، آج 9 مئی کے 8 کیسز میں عمران خان کو ضمانتیں مل چکی ہیں، تو بتائیے گا یہ سفر کیسا رہا، اور آج کا جو جیرا وغیرہ باندھی گئی؟ اور آج ضمانت ہوئی ہے ایک لمیٹڈ سے گراؤنڈ پہ، عدالت وہ ٹیبل کے نیچے والی کارروائی پہ گئی نہیں، اور اگر چلی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج 9 مئی کے بیانیے کا نہ صرف دھڑام تختہ ہو جاتا اور صرف خان صاحب کو ٹرائل کی طرف بھی نہ جانا پڑتا، ٹرائل جس سٹیج پہ وہیں سے خان صاحب ایک درخواست دینی تھی، ایکویٹل ہو جاتی، مگر عدالت چلیں، انہوں نے اپنا فیصلہ ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ ہم رول آف کنسسٹنسی کے حوالے سے انہوں نے اس سارے کیس کو جانچا، کیونکہ آلریڈی 3 ملزمان کی، اجاز چودھری صاحب کی، شیخ امتیاز علی وغیرہ کی اس میں ضمانت ہو چکی ہے، تو انہوں نے خالی پروسیکیوٹر سے یہ سوال کیا کہ یہ جوڈیشل آرڈرز فائل پہ موجود ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ان سے عمران خان کا کیس کس طرح سے مختلف ہے، اگر سیم کیس ہے تو عمران خان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے، تو اسی بنیاد پہ انہوں نے خان صاحب کو ان 8 کیسز میں ضمانت دی ہے۔ 2 بڑے، ویسے تو خان صاحب کے اوپر کافی کیسز ہیں، لیکن 2 بڑے کیسز ہیں، توشہ خانہ القادر جو ٹرسٹ والا کیس ہے، تو اس وہ جو معاملہ ہے اس میں بھی آپ کو لگتا ہے ان کیسز میں بھی عنقریب کوئی ضمانت، بڑا کوئی ریلیف ہو سکتا ہے خان صاحب کے لیے؟
دیکھیں خان صاحب کے جتنے کیسز ہیں، دیکھیں ہم تو کہیں گے پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ہیں، مگر ویسے بھی کسی لیگل مائنڈ سے بھی جانچ پڑتال کر لیں، نہایت ہی کمزور کیسز بنائے ہیں. ابھی بھی جو القادر والا کیس ہے دیکھیں کیوں نہیں فکس ہو رہا، کیونکہ پتہ ہے جس دن پروسیکیوشن سائڈ کو یہ کیس فکس ہو گیا تو 45 منٹ سے زیادہ یہ کیس نہیں چلے گا. نہ صرف خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی بلکہ ان کی ایکویٹل کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی. تو اسی لیے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں کہ القادر میں اتنا ٹائم خان صاحب اندر گزاریں جب تک توشہ خانہ 2 کا کیس نیچے سے تیار ہو کے پک کے آ نہ جائے. بہت شکریہ سر. جیسے آپ سن رہے تھے کہ جو عمران خان کے دیگر کیسز ہیں اس میں بھی اس طرح سے جان موجود نہیں ہے. ظاہر ہے کیونکہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے تو وہ اس طرح کی بات لازمی کریں گے. انہوں نے کہا جی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، جس طرح کی آپ نے گفتگو سنی بھی، لیکن ظاہر ہے بڑا ایک فیصلہ آیا ہے. یہ توقع بھی کی جا رہی تھی، آج جو صحافی برادری کے لوگ تھے وہ یہ توقع بھی کر رہے تھے کہ آج جو ہے وہ معاملہ ہو سکتا ہے، عمران خان کو جو ہے وہ مل سکتی ہیں، آج انہیں ضمانت ہو سکتی ہے 8 کیسز میں، اور بالآخر انہیں 8 کیسز میں ضمانت مل گئی. لیکن بات اس لیے زیادہ اگر کیونکہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ رہائی کب تک ممکن ہوگی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ رہائی جلد ممکن اس لیے نہیں ہے کہ تقریباً ان کے اوپر 150 سے اوپر کیسز ہیں. اب 150 سے اوپر کیسز میں اگر ایک دن بھی کیس چلے تو پھر بھی 6 مہینے تو گزر جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں. فیصلہ سامنے آیا ہے، عمران خان کو 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانت مل چکی ہے.